آج کی اس ویڈیو کو پورا سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پورا مائنڈ چینج ہو جائے گا، آپ کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی، آپ کی پوری سوچ بدل جائے گی، آپ کی ناکامیاں انشاءاللہ کامیابیوں میں بدل جائیں گی۔ اگر آپ والدین ہیں اور آپ اپنے بچوں کے فیوچر کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ طالب علم ہیں اور آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی، آپ کو کوئی درست راستہ نہیں مل رہا کہ آپ کس راستے پہ چلیں، تو آج میں آپ کے سامنے جو تھیوری لے کے آیا ہوں انشاءاللہ آپ کے پورے مائنڈ کو بدل کے رکھ دے گی، آپ کی پوری سوچ کو بدل کے رکھ دے گی۔ آپ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے معاشرے میں 100 لوگوں میں سے 95 لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہم ڈسکس کریں گے کس طرح 100 میں سے 100 لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا بچہ 100 میں سے 0 نمبر لاتا ہے پھر بھی وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نے ہر انسان کو ایک ایسی صلاحیت دے کر بھیجا ہے جو کائنات کے کسی دوسرے شخص مرد و عورت میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نے آپ کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے جو دوسرے تمام لوگوں کی صلاحیتوں سے ممتاز اور الگ ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو یا اپنی اولادوں کو ناکام بناتے ہیں۔ آج کی آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کا پورا مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا بڑا ٹرینڈ ہے، وہ فائنینشلی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بہت زیادہ کما رہے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو سب بچوں کو اٹھا کر ہم FSC کی طرف لے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے بچوں کے رجحانات کیا ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی کام کائنات میں چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک چائے والا کروڑ پتی بن سکتا ہے اگر وہ اپنے پیشن پہ ورک کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا شخص ارب پتی بن سکتا ہے اگر وہ کرتا ہے جو اس کی دلچسپی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک ڈاکٹر بھی کبھی بھی کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، پروفیسر کبھی بھی ایک کامیاب پروفیسر نہیں بن سکتا اگر وہ اپنے پیشن پر کام نہیں کرتا۔ اگر اس نے وہ فیلڈ چن لی ہے جس کے لیے اسے بنایا نہیں گیا تو وہ یقیناً دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کر لے وہ پھر بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ خدا نے ہر شخص کو ایک مخصوص کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح کسی شخص کا ذہن کریٹ کیا گیا ہے وہ شخص اسی طرح کام کر سکتا ہے، اس کام کو ہی اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ ایک شخص کا مائنڈ میوزیکل ٹرینڈ کیا گیا ہے اور آپ اسے کہیں کہ آپ ایک اچھا کرکٹر بنیں تو وہ کبھی نہیں بن سکتے۔ میں آپ کے سامنے ایک تھیوری رکھتا ہوں جس تھیوری کا نام ہے تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس۔ اس تھیوری میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح اللہ نے لوگوں کے ذہنوں کو کریٹ کیا ہے، کسی شخص کو کس طرح بنایا ہے۔ پہلے ہم اس تھیوری کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں، اس تھیوری کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس تھیوری میں 9 نکات ہیں، 9 پوائنٹس پہ یہ تھیوری ہے۔ اس میں مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح 9 طرح کے ذہنوں والے لوگ موجود ہیں۔ پہلا وہ کہتا ہے کہ پہلی انٹیلیجنس ہے ویژول انٹیلیجنس، یعنی اس طرح کی ذہنیت رکھنے والا بچہ ماحول کو بڑے اچھے طرح سے سمجھتا ہے۔ وہ ماحول کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ماحول میں خرابیاں کس طرح پیدا ہوتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ماحول کس طرح گندا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماحول میں کس طرح سے اچھی انوائرنمنٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ بہت اچھے سے ماحول کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس طرح کے بچے بہت اچھے آتھر بن سکتے ہیں، انوینٹر بن سکتے ہیں، بہت اچھے رائٹر بن سکتے ہیں۔ اس طرح کے بچے ماحول کو جس طرح نظر سے دیکھتے ہیں اس طرح کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔
दूसरे नंबर पर आता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से ज़बानों को समझ सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में बहुत से बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन उनमें से चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो उस्ताद की हर बात पर उन्हें रोक के कहते हैं कि सर जो आपने ये बात की है ये किस तरह की है। उनकी किसी बात को और ज़्यादा डिफाइन करते हैं। उस्ताद कोई बात करता है उसकी बात में और ज़्यादा वुसअत देते हैं, उसे और ज़्यादा वसी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं। हर बंदा किसी बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता। आपने कॉमेडियंस को देखा होगा कि वो एक बात को पकड़ कर उस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा, वो एक छोटे से पॉइंट को उठाते हैं, एक छोटी सी बात को समझते हैं और उसको एक पूरा टॉपिक और उन्वान बना देते हैं। इस तरह के लोग जो लिंग्विस्टिक होते हैं, जो लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं, वो अच्छे राइटर बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और लॉयर बन सकते हैं और इस तरह की और बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं। इस तरह तीसरे लोग होते हैं जो लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, यानी हिसाबों किताब को बड़ी अच्छा तरह से समझते हैं। हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं, हर शख्स हिसाबों किताब को, मैथमेटिक्स को अच्छी तरह नहीं समझ सकता। वो शख्स दूसरों की निस्बत अच्छा हिसाबों किताब रख सकता है। वो किसी भी चीज़ में, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बैंकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छे बैंकिंग की फील्ड में जा सकते हैं, वो प्रोग्रामर अच्छे बन सकते हैं, या इस तरह की फील्ड में वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको प्रोग्रामिंग में या बैंकिंग में बड़ी दिलचस्पी होती है। और चौथी किस्म के लोग होते हैं बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, मतलब इनका ताल्लुक मतलब फिजिकली ज़्यादा होता है। मतलब वो या तो बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, उनकी ज़्यादा दिलचस्पी खेल कूद में होती है, वो फिजिकली कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। इस तरह के लोग बॉडी बिल्डर बनते हैं, एक्टर्स बनते हैं, जो कि फिजिकली मतलब काम होते हैं, उनमें उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। और इसी तरह पांचवें लोग, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस इनमें बड़ी होती है, मतलब ये बहुत अच्छे नौत खान बन सकते हैं, ये बहुत अच्छी तिलावत रिसाइट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, ये अच्छे तराने पढ़ने वाले होते हैं। इनकी आवाज़ पर जो भी मतलब आवाज़ के रिलेटेड इनके काम होते हैं, ये वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस तरह छठे नंबर पर आता है जो वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब ये दूसरों को अच्छी तरह लीड कर सकते हैं। ये लीडर लोग होते हैं, ये लोगों को बहुत अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं, ये लोगों को बहुत अच्छी तरह बात समझा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है। ये जिस तरह हम ट्रेनर्स, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्कॉलर्स, ये बहुत अच्छे से उनके इश्यूज़ को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की तमाम तर क्वालिटीज़ इनमें पाई जाती हैं। और सातवीं किस्म के लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब ये अपने आप को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये अपने आप को समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे किस चीज़ के लिए बनाया गया है, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ये अपने बारे में बहुत अच्छी तरह, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, ये तमाम चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और इसी तरह आठवें नंबर पर आता है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें होती है, मतलब वो माहौल और दरख्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन्हें माहौल से बड़ी मोहब्बत होती है, उन्हें नेचुरल चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है, उन्हें पौधों से बड़ी मोहब्बत होती है। इस तरह वो बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। और इसी तरह 9वें नंबर पर आता है एग्जिस्टेंटल इंटेलिजेंस, ज़िंदगी के बारे में सोचना। इस तरह के लोग ज़िंदगी के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से सोचते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमें क्यों करना है, यह ज़िंदगी क्यों है, इस कायनात का मकसद क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ये तमाम ज़िंदगी के बारे में बड़ी गहरी तरह से सोचते हैं। इसलिए हर 9 तरह के लोग हैं। हमारा क्या होता है, हम ट्रेंडिंग पे चलते हैं, हमारे वालिदैन एक ट्रेंड को पकड़ लेते हैं और बच्चों को इसी तरह चलाते हैं। लेकिन हमारे जहन 9 तरह से क्रिएट किए गए हैं। किसी का जहन म्यूजिकल क्रिएट किया गया है, किसी का बॉडी जिसका फिजिकली अच्छा क्रिएट किया गया, कोई अच्छा बॉडी बिल्डर बन। हम क्या होता है, हम एक बॉडी बिल्डर को हम उसे उठाकर हम उसे प्रोफेसर बनाना चाहते हैं,
اسے فوجی بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھے کرکٹر کو ہم اسے میوزک کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے ہمیں بنایا نہیں گیا ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے کے 95% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کے لیے آپ کے بچوں کو بنایا گیا ہے، جو صلاحیت خدا نے انہیں دی ہے، آپ کو دی ہے، آپ وہی کریں، اپنی صلاحیت پر کام کریں۔ کوئی کام دنیا میں چھوٹا نہیں ہوتا، ہر کام خدا نے، ہر کام جو آپ کا پیشن ہے وہ ایک دن لاکھوں پیسے کم سکتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ ایک دن چھوٹا سا چائے کا ٹھیا کھول کر بیٹھے تھے، آج وہ ایک بڑا ریسٹورنٹ کھول کے بیٹھے ہیں اور سال کا کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن لوگوں کا پیشن ڈاکٹر نہیں تھا، وہ ڈاکٹر بنے اور آج وہ ذلیل و خوار ہوتے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں جاتا۔ میں ایسے پروفیسر کو جانتا ہوں جن کا پیشن نہیں تھا پروفیسر بننا، اور وہ سٹوڈنٹس کے سامنے جا کر وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپنے پیشن پہ کام کریں، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے اچھے پلمبر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، اچھے شیف بننا چاہتے ہیں، انہیں وہی بننے دیں۔ خدا نے ہر انسان کو ایک الگ اوصاف، ایک وصف دے کر بھیجا ہے، ایک الگ کوالٹی دے کر بھیجا ہے، انہیں اس کوالٹی پہ کام کرنے دیں۔ انہیں اس طرف کھینچ کے، انہیں خود زبردستی کسی طرف لا کر ان کا فیوچر برباد نہ کریں اور انہیں فیلئر نہ بنائیں۔